اس میں امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء ہیں، ان کی عزت و آبرو اور ان کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے، اور بالاخص دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے، اسلام کی لشکر کی فتح و نصرت کے لیے، اور جو رہبر شہید ہوئے ان کے درجات کی مزید بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی آل محمد وعجل فرجهم فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا بہت شکر ہے، خدا تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اس نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی کہ ہم اس دنیا کے اندر سید الشہداء کے نام سے منسوب ہوں۔ پوری دنیا میں اگر قوموں کو کوئی آئیڈینٹی دی جاتی ہے تو ہمیں سید الشہداء کا عزادار کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس نشان پہ فخر ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا اب جب کہ تو نے ہمیں فضیلت نصیب کی ہے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کی جانثاروں میں قرار فرما۔ خداوندہ ہمیں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ خداوندہ ہماری حقیر جانوں کو ان کی خدمت میں نذرانے کے طور پہ پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بی بی سیدہ کے حضور عرض تسلیت کے لیے اور ان کے وارث کے حضور عرض تسلیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کے پیغام کے اندر جو خدا تعالیٰ نے دین ارسال فرمایا ہے، اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دین بہت زیادہ کنیکٹڈ ایک مکمل سسٹم کی طرح ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈھیر میں اور سسٹم میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو کبھی لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جس کو آپ موب تعبیر کرتے ہیں، ہجوم تعبیر کرتے ہیں،
اور وہی لوگ اگر مثال کے طور پر آرگنائز کھڑے ہوں تو آپ اس کو مثال کے طور پر پریڈ کے طور پہ کہیں گے کہ اگر منظم ہو کے چل رہے ہوں گے تو اینٹوں کا ایک ڈھیر پڑا ہو تو وہ ڈھیر کہلائے گا، لیکن وہ اینٹیں اگر آرگنائزڈ ہو کر رکھی ہوں ایک دوسرے کے اوپر وہ بلڈنگ کہلائے گی۔ اینٹ کی نیچر چینج نہیں ہو رہی ہے، آرگنائزیشن نے نیا ٹائٹل دیا ہے، آرگنائزیشن۔ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، لوگوں کا ہجوم قوم کب بنتا ہے؟ ہاں، اینٹوں کا ڈھیر ہے، گھر نہیں ہے۔ جب وہ آرگنائز ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں، پھر گھر بنتا ہے۔ اگر لوگوں میں وہ کنیکشن نہ ہو، وہ آرگنائزیشن نہ ہو تو وہ موب ہے، ہجوم ہے۔ اگر کنیکٹڈ ہوں آرگنائزیشن کے ساتھ، ایک آرکیٹیکٹ ہے جس نے پلان کیا ہے، اب یہ قوم ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا ایک ہجوم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ قوم ہے اور وہ قوم نہیں ہوتی، وہ بکھر جاتے ہیں۔ اگر قوم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اور قوم نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اگر ایک سسٹم ہوتا ہے تو اس کا ایک ان پٹ ہوتا ہے، ایک پروسیسنگ ہوتی ہے، ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ اگر قوم ہوتی ہے اس میں بھی ایک ان پٹ ہوتا ہے، اس میں بھی ایک پروسیسنگ ہوتی ہے، اس کا بھی ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ سب نہ ہو تو پھر سب کا سب برباد ہو جاتا ہے، اس میں آنے والی ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو اور مجھے فوراً اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ اگر آرگنائزیشن کے لیول پر میں سوال کروں تو اپنے آپ کو قوم کہوں گا یا نہیں کہوں گا، اور آؤٹ پٹ کے لیول پر اگر سوال کروں تو میرا کون سا آؤٹ پٹ ہے جو اگر قوم بھی کہلائے تو مسلمان قوم کہلائے گی۔ ہر قوم کا آؤٹ پٹ اس کی ریلیونس میں ہوگا۔ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ دنیا کے جس خطے میں آپ بیٹھے ہیں یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قوم رہتی ہے اور اس کی شہرت ایک گناہ کے اوپر ہے۔ آپ کے نارتھ میں ان کی شہرت اس پر ہے کہ وہ اس گناہ میں کثرت کے ساتھ مبتلا ہے۔ اگر اس قوم نے اپنا کوئی پروڈکٹ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوا تو وہ کیا پیش کرے گا؟ اسی گناہ کے حساب سے وہ بنا کے پیش کرے گا۔ ہم سب جانتے ہیں جرمنی کے اندر ایک شہر ہے، وہاں پہ سال کا ایک تہوار ہوتا ہے اسی گناہ کے ساتھ۔ اگر اس کی کوئی نشانی بنتی ہے تو کیا بنتی ہے؟ جس میں وہ گناہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم مسلمان قوم ہیں، ہمارا پروڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ کس پر میں فخر کر کے کہوں یہ ہمارا پروڈکٹ ہے؟ اگر اس میں ریلیونس اسلام سے ہوئی تو وہ ہمارا پروڈکٹ ہوگا، اور اسلام سے ریلیونس نہیں ہوئی تو آپ دنیا کا مہنگا ترین کام بھی دکھا دیں وہ اس کی پروڈکٹ نہیں کہلائے گی، وہ کچھ اور بن جائے گا۔ تو آپ کو اور مجھے اس بات کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ غور کہاں ہونے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اگر میں دل کی بات آپ سے کہوں تو میں خود اب اس عمر میں آنے کے بعد میں سوچتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری قوم نے ان باتوں کو سوچنا کہاں ہے، کب سوچنا ہے، اور کیا ہم نے اسی طرح بہتے چلے جانا ہے؟ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح بہتے بہتے چلتے چلتے عصر ظہور کی غربت سے، عصر عاشور کی غربت سے عصر ظہور کی طاقت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آدمی بغیر ٹریننگ کے اولمپک کا میڈل لے پایا ہو؟ تو میں کیسے یہ تصور کروں کہ ہم ان باتوں کو نہیں سوچیں گے اور ہماری قوم عصر ظہور میں امام کی نصرت کے قابل بن جائے گی؟
کہیں نہ کہیں کوئی جگہ آپ کو رکھنی پڑے گی جس میں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ یہ عمل کیسے انجام پانے والا ہے اور ہمیں اس کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس کے کچھ کمپوننٹس ہوں گے، اس کے کچھ اجزاء ہوں گے، ان میں سے کچھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جو واقعات پیش آتے ہیں عظیم الشان واقعات، جیسے کربلا کا واقعہ، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور میں کوشش یہ کروں گا کہ کربلا سے کچھ نہ کچھ ریفرنس لیتے ہوئے کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سید الشہداء چاہتے تو عصر عاشور، ظہر عاشور کی نماز خیمے کے اندر پڑھ لیتے، لیکن سید الشہداء نے ظہر عاشور کی اولا نماز پڑھی، دوسری بات یہ کہ جماعت سے پڑھی، اور تیسری بات یہ کہ خیموں کے اندر نہیں پڑھی۔ صحیح ہے؟ اب میرے اور آپ کے سامنے دو راستے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ بالکل آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دو راستے ہیں میرے پاس۔ یا تو میں یہ سوچوں نعوذ باللہ تعالیٰ، میں اس کو اسی لیے نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں تاکہ ویسے بھی آپ جواب سمجھ گئے کہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہوں کہ یہ کوئنسیڈنس تھا، اتفاقاً ایسا ہوا۔ میں کبھی بھی معصوم کے عمل میں اتفاق کو قبول نہیں کروں گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ مختصر سا کوئی عقل مند انسان اتفاقات پہ زندگی نہیں گزارتا ہے، تو میں کیسے امام معصوم کے لیے سوچ لوں کہ اتنا سنگین فیصلہ جس کے نتیجے میں کچھ اصحاب باوفا شہید ہوئے، وہ امام نے نعوذ باللہ تعالی اتفاقاً کیا تھا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ قطعاً اتفاقاً نہیں تھا۔ امام اس کے پیچھے کوئی پیغام دینا چاہتے تھے جس کو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم 10 دن سید الشہداء کی اذان میں شرکت کر رہے ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ اسی دوران میں ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ یہ قابل قبول نہیں ہوگا سید الشہداء کے لیے۔ اب اسی طریقے سے میں دوسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہم سب کو معلوم ہے اور ہمارے بچے کبھی کبھی یہ سوال بھی کرتے ہیں، سید الشہداء نے جب کہ شہید ہونے کے لیے آئے تھے، قطعاً معلوم تھا سید الشہداء کے بچپن سے واضح تھا کہ شہادت کا مرحلہ پیش آنا ہے، سید الشہداء نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ ہم سب کو معلوم ہے، کسی ہسٹوریکل ریفرنس کے اندر حتیٰ جھوٹا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ سید الشہداء ایک رات میں کسی لشکر کا انتظار کر رہے تھے، حتیٰ جھوٹا دعویٰ بھی کسی نے نہیں کیا کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ سید الشہداء کو کوئی خبر تھی کہ ان کا کوئی لشکر آنے والا ہے اور وہ آج رات نہیں پہنچے گا، وہ کل پہنچے گا، نعوذ باللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے سید الشہداء نے کسی لشکر کے انتظار میں ایک رات کی مہلت نہیں دی تھی۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر ایک رات پہلے جنگ ہو جاتی وہی ہونا تھا جو اگلے دن ہوا، ظاہری نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آنی تھی۔ تو سید الشہداء نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی؟ متعدد اسباب بیان کرتے ہیں، ایک سبب یہ بیان کرتے ہیں سید الشہداء ہمیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے جس کی شبوں میں قرآن و نماز نہ ہو وہ صبح عاشور میں ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر کسی کو صبح عاشور امام حسین کے لشکر میں ہونا ہے، اس کی راتوں میں قرآن اور نماز کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہاں، مجھے اس سے بڑھ کر پیغام اس معاملے کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ کوئی اسٹریٹجک ڈیسیشن نہیں تھا فوجی اور طاقت کے اعتبار سے، سوائے اس کی کہ سید الشہداء ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے تھے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید الشہداء لوگوں کو اس سانحے کے لیے تیار کرنا چاہ رہے تھے۔ جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ سب جانے دینے کے لیے آئے تھے، وہ ان کو ایک رات کی مہلت سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ سید الشہداء مجھ جیسے چاہنے والے کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ کسی عصر عاشور میں میرے فرزند کا ساتھ دو، تمہاری شبوں میں قرآن اور نماز کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں عزیزان محترم، میں اس سے کیا پیغام دوں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ میں یہ عرض کروں گا، آپ 10 دن مشغول اعضاء رہیں گے، خدا تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے۔
یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے اپنی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چاہیں گے جس میں ہم امام حسین کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ ہم امام حسین کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم امام حسین کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور یہ عزا اس عہد کے لیے کہ ہم ان کے فرزند کا ساتھ دیں گے، تو عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے لیے بھی واجب سمجھتا ہوں اس 10 دن میں قرآن اور نماز سے دور نہ رہوں۔ میں بعض چیزیں سخت کہہ دیتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہ سخت ہوتی ہیں، مجھے تقریباً یقین سے پتہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، وہ ہر روز قرآن نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے بھی ہیں سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایسا مت کیجیے، آپ سید الشہداء کی چاہنے والے، سید الشہداء اپنے مجاہدین سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شبوں میں قرآن کریم کو زندہ رکھیں، نمازوں کو زندہ رکھیں۔ آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں کہ مولانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم رات میں کریں، تو میں بہت طالب علم بن کر آسان ترین راستہ عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ کیا؟ آدھا صفحہ پڑھیے، رات میں نہیں پڑھ سکتے دن میں پڑھ لیجیے۔ کم سے کم کام یہ کریں آپ کی واجب نماز قضا نہ ہو۔ جو یہ کہے میں یہ کرتا رہتا ہوں کہ میری نماز قضا نہیں ہوتی، تو میں اس سے کہوں گا سید الشہداء کے احترام میں ایک نافلہ بڑھا دو، ایک نافلہ بڑھا دو، کچھ ایسا کرو جس میں سید الشہداء سے کہو کہ سید الشہداء یہ جو آپ نے ایک رات کی مہلت کا پیغام ہمیں دیا، وہ پیغام ہم نے سیکھ لیا، ہم نے سیکھ لیا۔ اور میں نے ابھی ایک صفحہ کہا تھا، آدھا صفحہ کہا تھا، جو بالکل نہیں پڑھ رہا میں اس سے کہوں گا 2 لائنیں پڑھو، 1 لائن پڑھو، قرآن سے رابطہ رکھو۔ یہ قرآن کریم خود بخود ہدایت دے گا، خود بخود ہمیں سید الشہداء کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دے گا۔ اور بس اس سلسلے میں آخری بات اور عرض کروں گا، عزیزان محترم، بالکل دل کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر سید الشہداء کے نظام میں آپ سے امید نہ ہوتی تو امام آپ کو یہاں نہیں آنے دیتے۔ امام نے آپ کو یہاں تک آنے دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سید الشہداء کے نظام میں آپ سے امید ہے، ابھی امید ہے۔ آپ سید الشہداء کی اس امید کو دونوں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، نا امیدی میں تبدیل نہ کریں، نا امید نہ کریں۔ 1 صفحہ 2 صفحہ جتنا مقدور بھر آپ کے لیے، جو زیادہ پڑھتے ہیں وہ زیادہ پڑھتے ہیں، کم سے کم کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتے رہیے اور تھوڑا سا مفہوم پہ توجہ دیتے رہیں۔ میں اشارتاً قرآن کریم کی بات جب یہاں تک آئی ہے تو ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اور موضوع سے کنیکٹ کرتے ہوئے ہماری جو بات تھی اور جو ہم نے ٹائٹل اناؤنس کیا تھا وہ تھا عاشور سے ظہور تک اسلامی معاشرے کا تکاملی سفر۔ اسلامی معاشرہ جو ڈیولپمنٹ دکھا رہا ہے، اور کل اس کے اوپر پھر تفصیل سے بات ہوئی کہ بھئی ڈیولپمنٹ کا مطلب آپ وہ نہیں لیجئے گا جو آپ کو اور مجھے اس دنیا کے اندر سکھایا جاتا ہے، ڈیولپمنٹ کچھ اور ہے۔ اور اس کے بعد کل عرض ہوا کہ ہمیں انڈیویژول ڈیولپمنٹ کو بھی سوچنا ہے اور سوشل ڈیولپمنٹ کو بھی سوچنا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں ایک انسان اللہ کی راہ میں ترقی کرے، تکامل دکھائے، کیا چاہتے ہیں اس آدمی سے؟ تو مثال کے طور پر یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے کیریئر پلاننگ میں بہت محنت کی ہوئی ہے، اور میں بعض اوقات ان کو دیکھ کر اپنے دل میں حسرت کر رہا ہوتا ہوں کہ جتنی انہوں نے اپنی مادی زندگی کے کیریئر کو بنانے کے لیے پلاننگ کی ہے، اگر اس کا 20% بھی اللہ کی راہ میں کر لیتے پتہ نہیں خدا کہاں پہنچا دیتا۔ اتنا شدید محنت کرتے ہیں اپنے کیریئر کے لیے، یعنی بعض اوقات میں کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے بتاتا ہے کہ مولانا 1 سال اور اتنے مہینے کے بعد مجھے 12 دن کا وقت ملے گا۔
تو میں سوچتا ہوں کاش یہ اتنی شدت کی پلاننگ اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے کر لیتا. یہ تو ولی اللہ بنتا تھا، لیکن اس کی اورینٹیشن کہاں تھی؟ صرف میٹیریل ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور اسی میں اس کی ساری لائف کنزیوم ہو گئی ہے. کیوں ایسا کیا؟ یعنی مجھ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھئی آپ پاکستان سے یہاں آئے، آپ کا کہاں پہ اسٹے تھا، ایک مثال کے طور پر دوحہ کے اندر میں نے ایک لانچ کے اندر کچھ وقت گزارنا تھا، اور یہاں پر آ کر مجھے یو کے میں مثلا 18 دن گزارنے تھے، کس کے لیے زیادہ پلان کروں؟ لانچ کے لیے یا 18 دن کے لیے؟ اور میں وہ بن جاؤں جو ساری پلاننگ 3 گھنٹے کے لانچ کے لیے کر لے، اور میرا سارا بیگ تیار ہو اس بات کو سوچتے ہوئے کہ وہ جو 3 گھنٹے کا لانچ ہوگا اس میں مجھے کیا کرنا ہے. اور جب میں وہاں پہنچوں جہاں مجھے 18 دن گزارنے ہیں تو مجھے پتہ چلے کہ میں جتنا لگیج لایا ہوں وہ یہاں پہ آبسلیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ یہاں کے لیے تیار ہوا ہی نہیں تھا. کیا یہ ہماری زندگیوں کے ساتھ انصاف ہوگا؟ ہمارے پاس آیت کریمہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو بس وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کر رہا ہے. میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر مجھے امام کے لشکر میں پہنچنا ہے تو وہ کون سی کوشش ہے جو مجھے وہاں پہنچائے گی؟ اس کے اوپر میں محنت کیوں نہ کروں؟ تو ڈیولپمنٹ جب ہم کہتے ہیں ہمارا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، خدا نہ کرے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ مثلا مولانا ہم نے بہت محنت کر لی، واجب نمازیں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ زیارتیں کرنی ہیں، حج بھی کر لیا، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اب اسلام میں کچھ اور ہے جو کرنا ہے. یہ میں سن چکا ہوں اپنی زندگی میں کسی سے، تو میں نے فوراً یہی سمجھا کہ اس کا مطلب ہے اس کو اسلام کے الف کا بھی پتہ نہیں چلا ابھی تک، اسے کچھ پتہ نہیں چلا اسلام میں ہے کیا. صحیح، آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا کیا ہے اسلام میں. اور مثلا آپ چند دن آئے عزاداری بھی کر لیا آپ نے واجب نمازیں پڑھ لی، کبھی کبھی قرآن کریم بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ایک واجب حج ہو گیا تو وہ کر لیا. اور کیا ہے اسلام میں؟ کیا یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ ہاں پوچھنا چاہیے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ کے اور میرے اندر اللہ کے پیغام کو سمجھنے کا حوصلہ ہوا، خدا ہمیں زندگی کے ہر مرحلے سے اپنا پیغام سمجھائے گا، ہر مرحلے سے سمجھائے گا. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں قرآنی مثال عرض کرتا ہوں، بہت اس اعتبار سے انٹرسٹنگ ہے کہ دیکھیے گا آپ کی اور میری زندگی بعض اوقات کیسے کنیکٹ ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی اور بات ڈیولپمنٹ کی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بات ذہن سے نکل جائے. ہم بات ڈیولپمنٹ کی کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے. اس کے اوپر ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ کیوں قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، کیوں قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر قوموں میں بنی اسرائیل کا ہے. کیوں ایسا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں، جس کو اردو میں نشیب و فراز کہتے ہیں، گھاٹی میں جانا، اونچائی پہ جانا، یہ بہت دیکھے انہوں نے اپنی زندگی میں. تو وہ بہت سارے نشیب و فراز تھے، اپنی ماں سے جدا ہوئے، پھر دوبارہ واپس لائے گئے، پانی کے اوپر ڈالے گئے، فرعون کے گھر کے اندر رہے، پھر وہاں سے کسی کو غلطی سے مار بیٹھے، اور اس کے بعد پھر حضرت شعیب کے پاس چند سال وہاں گزارے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اپنے اہل خانہ کو لے کر شاید شہر واپس جا رہے تھے مصر کی طرف. تو راستہ بھول گئے، اور اچانک ایک جگہ سے ایک روشنی نظر آئی، اور گویا سردی کا وقت بھی تھا. تو اپنے اہل خانہ سے کہا کہ رکو، میں اس روشنی کی طرف جاتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی گرمی کے لیے کوئی چیز لا سکوں، اور راستہ بھی میں پوچھوں. یہاں پہنچے اور اعلان ہوا کہ انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو. اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے یقیناً قرآن کریم میں یہ پڑھا ہوگا، فخلع نعلیک کیوں؟ کیا جوتے اتارے؟ اچھا
دیکھنے میں یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کے جا رہے ہیں کسی اور ڈیسٹینیشن کی طرف، مثلا مصر کی طرف، راستہ نہیں مل رہا ہے، گرمی سردی کا وقت ہے، ان کو کچھ چیزیں چاہیے، اس کو لینے کے لیے وہ جاتے ہیں، سب کو انسیڈنس لگ رہا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ ہماری کیلکولیشن کے تحت یہاں پہنچے ہیں۔ ہاں، اتنے سارے کوئنسیڈنس تھے، اور خدا تعالیٰ فرما رہا ہے ان میں کوئی بھی کوئنسیڈنس نہیں تھا، یہ سب ہماری کیلکولیشن تھی، آپ ہماری کیلکولیشن کے تحت یہاں پہنچے۔ اب کوئی پوچھے خدا وہ جو بندہ مارا تھا اس کا کیا ہوا؟ وہ حادثہ نہیں لگ رہا تھا؟ اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق جس کے اندر وہ تھے، لکڑی کا وہ باکس جس کے اندر تھے، وہ بہتا ہوا فرعون کے گھر کے سامنے رک گیا، یہ کوئنسیڈنس نہیں لگ رہا تھا؟ اور وہ جو انہوں نے بچیوں کو، ان کی بھیڑوں کو پانی پلایا تھا اور پھر انہوں نے آ کر کہا ہمارے والد آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں، یہ سب کوئنسیڈنس نہیں لگ رہا تھا کیا؟ خدا تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کوئی بھی کوئنسیڈنس نہیں تھا، سب ہماری کیلکولیشن تھی۔ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کتنی جگہیں ایسی ہوں گی جن کو میں حادثہ سمجھ کے چھوڑ بیٹھا ہوں گا اور وہ خدا کے نظام کے تحت مجھے وہاں پہنچانا تھا، میں نے فیل نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ سعادت تھی کہ انہوں نے جب اس آگ کو دیکھا تو خود بخود ہدایت پہنچی کہ تمہیں یہاں پہنچنا ہے۔ میں اپنے بارے میں ایک خوف رکھتا ہوں، اگر میرے گناہ زیادہ ہوئے اور وہ آگ مجھے نظر آئی تو کیا میں یہ صحیح فیصلہ کر پاؤں گا کہ وہاں پہنچوں؟ مجھے خوف ہے کہ اگر میرے گناہ زیادہ ہوئے یہ صحیح فیصلہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ اگر آپ کو اور مجھے ڈیولپ کرنا ہے، ہم سارے صحیح فیصلے خود نہیں کر سکتے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ہمیں یقیناً خدا متعال کی نصرت چاہیے، اور یہ نصرت کب نصیب ہوگی؟ جو ہمارے اندر پاکیزگی ہوگی، جو ہمارے اندر پاکیزگی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ خدا متعال حتیٰ انبیاء کو یہ بتاتا ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ کچھ اور تھا، اور جو پیچھے تھا وہ کچھ اور تھا۔ یہ بہت عجیب بات ہے، میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں چند منٹس میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اب یہاں تک آ گئے تو میں سب پیچھے بھی نہیں جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اچھا، اب ایک مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ نمبر 1، قرآن کریم پڑھتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، پڑھتے ہیں تو عربی میں پڑھتے ہیں جس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ نمبر 3، اردو میں پڑھتے ہیں تو غور و فکر نہیں کرتے۔ 3-4 لفظ تھے، جئتا علی قدر یا موسیٰ، 4 لفظ، کس نے اس پہ غور کیا ہوگا؟ نہیں کیا ہوگا۔ اور قرآن کریم میں بعض اوقات بہت بڑے بڑے معرکے 3 الفاظ 4 الفاظ میں آئے ہیں، 3 الفاظ 4 الفاظ۔ مجھے یاد ہے میں جب طالب علم قم میں تھا تو شہید صدر کی اقتصادنا پڑھتا تھا اور کچھ وقت پڑھاتا بھی رہا، تو شہید صدر نے ایک موقع پر اسلام کے اکانومی کو بیان کرنے میں ایک آیہ کریمہ کا سہارا لیا۔ شہید صدر سے پہلے شاید ہی کوئی گزرا ہو جس نے اس آیت کا مطلب اکنامکس میں لیا ہو، شہید صدر نے لیا۔ آیت کریمہ کیا تھی؟ ان الانسان لظلوم کفار۔ اس کا اکنامکس سے کوئی تعلق لگ رہا ہے کیا؟ انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت زیادہ کفران نعمت کرنے والا ہے۔ اکنامکس کہاں ہے یہاں پہ؟ تو شہید صدر نے کہا کہ ہاں، اکنامکس کے اندر ہمارے پاس 2 بڑے پرابلمز ہیں، ایک پروڈکشن ہے، ایک ڈسٹریبیوشن ہے۔ یہ انسان وہ ہے جو ڈسٹریبیوشن میں ظلم کرتا ہے اور پروڈکشن میں کفران نعمت کرتا ہے۔ 3 الفاظ تھے، الانسان، ظلوم، کفار۔ شہید صدر نے مطلب نکال لیا۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا
پہلے مرحلے میں آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، دوسرے مرحلے میں اللہ سے اس کتاب سے ہدایت بھی مانگیں، پھر یہ کتاب کچھ اور دے دی، اور پھر وہ صحیح فیصلے جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کرنے ہیں وہ صحیح فیصلے ہو پائیں گے، ورنہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ نہیں ہو پائیں گے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ایک پہلو عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ آپ کی تمام، تھوڑا سا کم جگہ میں بیٹھنا قربانی کہلائے گی۔ یہ کون سی قربانی؟ تو تھوڑا سا کم جگہ میں بیٹھ جائیے۔ میں تو اس کو قربانی بھی نہیں کہہ پاؤں گا، البتہ آپ مجھ سے کہیں گے خود چونکہ بڑی چوڑی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو اس لیے ہم سے کہہ رہے ہو کم جگہ میں بیٹھ جائیں، میں ہمیشہ تھوڑی یہاں بیٹھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، خدا نے ہمیں بہت سختیوں میں رکھا ہے، الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ اگر زندگی میں کوئی سختی نہ آئے، قسم کھا رہا ہوں استغفار کر لینا۔ سختی کیوں نہیں آ رہی؟ انبیاء کی زندگی میں تو آتی تھی، میری زندگی میں کیوں نہیں آ رہی؟ ائمہ کی زندگی میں تو آتی تھی، میری زندگی میں کیوں نہیں آ رہی؟ اگر زندگی میں سختی نہیں آ رہی، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی مشکل ہو گئی ہے، استغفار کرو۔ ہاں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو غم میں سکون ہے وہ خوشی میں نہیں ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، جو غم میں سکون ہے وہ خوشی میں نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا اہل بیت کو غم نہ دیتا، صرف خوشیاں دیتا، ان کو بھر بھر کے غم دیا۔ غم میں کوئی ایسا سکون ہے جو خوشی میں نہیں ہے۔ اور کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے ایسا؟ اگر خدا نے توفیق نصیب کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اس کو ثابت کروں گا کہ غم میں سکون کہاں ہے، غم میں سکون کیسے ہے، یہ عرض کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پہ آتا ہوں، وقت انتہائی محدود ہوتا ہے جا رہے ہیں آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ خدایا اپنا کوئی بندہ مجھے ملا جس سے میں علم لوں۔ نبی ہیں، نبی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بیونڈ شریعت بھی کوئی علم ہے۔ اور میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا، بیونڈ شریعت جو علم ہے وہ ولایت ہے، وہ ولایت۔ یہ ولایت ہے۔ بنی الاسلام علی الخمس اہمها الولایہ، یہ ولایت ہے۔ اور اس ولایت کے لیے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے آپ ان سے ملیے، اور بڑی مشکلوں سے ملے۔ وہ مچھلی یہ ہو گئی اور وہ ہو گیا اور پتہ نہیں آگے گئے اور پیچھے آئے اور بڑے امتحانوں سے گزر کر حضرت خضر سے ملنا نصیب ہو گیا۔ اچھا، اب حضرت خضر پہلے دن سے ان کو وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی آپ ہو صاحب شریعت، ٹھیک ہے، جو میں کرنے والا ہوں وہ اس دائرے میں نہیں آئے گا، یہ معاملہ کچھ اور ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب دونوں اللہ کے بندے نہیں ہیں کیا؟ خدا متعال نے حضرت خضر کا تعارف ہی عبد کے نام سے کروایا ہے، عبد کے نام سے کروایا ہے،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، صحیح؟ تو بندگی میں دونوں غارق ہیں، لیکن پھر بھی لیولز کا کوئی ڈفرینس آیا ہوا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کہتے ہیں کہ دیکھو آپ وقت تو میرے ساتھ گزار لو، لیکن میں استاد ہوں، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، آپ وہ صاحب شریعت، آپ میرے سامنے صبر نہیں کر پاؤ گے، ہاں یہ آپ نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی مصیبتوں سے وہاں تک پہنچے تھے، کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کی بات تو صحیح ہے کہ آپ استاد ہیں اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ صبر نہیں کر پاؤں گا، لیکن بغیر سیکھے واپس جانا بھی مناسب نہیں ہے، کچھ تو سیکھنا پڑے گا مجھے، تو آپ مجھے ٹائم گزارنے کا موقع دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ وقت گزار لیجئے۔ پہلا حادثہ ہوا، کشتی کو توڑ دیا، تختہ نکال دیا اس کا ایک۔ اچھا، تختہ نکالنے کا مطلب کیا تھا؟ وہ یہ کہ اب یہ کشتی اپنے مسافروں سمیت غرق ہونے والی ہے، صحیح؟ حضرت خضر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اعتراض کیا اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا، اب اس میں پانی بھر جائے گا اور یہ سارے لوگ غرق ہو جائیں گے، صحیح؟ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت خضر نے یہ نہیں کہا کہ غرق نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہا۔ آپ قرآن کریم دیکھ لیجئے، کہیں جواب میں یہ نہیں کہا، انہوں نے صرف یہ کہا آگے ایک بادشاہ ہے جو کشتیوں کو غصب کر لیتا ہے، میں نے اس کو توڑ دیا۔ اچھا، سوال پوچھا تھا کہ غرق ہونے والے ہیں، جواب میں غرق کا کوئی لفظ آیا کیا؟ اصل سوال کچھ اور جواب کچھ اور، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ کہا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا؟ تو میں آپ سے پوچھوں گا بٹوین لائن وہ کون سی چیز تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمیونیکیٹ ہو گئی، ہمیں نہیں ہوئی؟ ورنہ یہ جواب اس سوال کا جواب لگ ہی نہیں رہا ہے، سوال کچھ اور تھا جواب کچھ اور ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے نہیں پوچھا کہ میں نے تو کچھ اور پوچھا تھا، اس کا مطلب ہے جواب مل چکا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ بات صحیح ہے نہیں ہے؟ آگے بڑھیے جناب، اور بڑا واقعہ ہو گیا، ایک جوان مارا گیا، ایک جوان مارا گیا حضرت خضر کے ہاتھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی صاحب شریعت کیسے قبول کرتے کہ ایک بے گناہ مارا گیا؟ انہوں نے اعتراض کیا حضرت خضر پہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ کو صبر کرنا تھا، آپ کو نہیں بولنا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوں گے تختے تک تو بات صحیح تھی، یہ خون بہائے پھر بھی میں نہیں بولوں، لیکن خاموش رہنا پڑا۔ نہ صرف خاموش رہنا پڑا، معافی بھی مانگنی پڑی کہ میرا عذر قبول کر لیں، اب اگر بولا تو عذر ختم۔ اچھا، تو حضرت خضر نے بتایا تھا کہ بچہ کیوں مارا؟ نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ ایک بے گناہ کے خون کے بہائے جانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، اس کا مطلب ہے کچھ اور ہو گیا یہاں پہ۔ تیسرا مرحلہ آیا، دیوار گر رہی تھی، وہ اٹھا دی گئی، بنا دی گئی، اجرت بھی نہیں مانگی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ بیٹھے کہ کاش اجرت ہی مانگ لیتے، تو انہوں نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب معاملہ ختم۔ یہاں پر آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک ایسا انوویشن دکھایا ہے، شاید 1400 سال میں کسی مفسر نے نہیں دکھایا تھا، ایسا پوائنٹ نکالا شاید 1400 سال میں کسی نے نہیں نکالا تھا، صحیح؟ اچھا، آیت اللہ جوادی عاملی کون ہے؟ جب میں 84 میں ایران گیا تھا پہلی دفعہ، 42 سال ہو گئے، اس وقت بھی وہ تفسیر کے استاد تھے۔ اس کا مطلب ہے کم سے کم 50 سال تو ہو گئے ان کو تفسیر سکھاتے ہوئے، ان کا بہت بڑا مقام ہے، صحیح؟ انہوں نے جو پوائنٹ نکالا وہ بہت عجیب پوائنٹ تھا، وقت کافی لگ گیا اس میں۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ جو کچھ پیش آیا ان 3 واقعات میں، یہ وہی 3 چیزیں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پہلے ہی پیش آ چکی تھیں۔ ہاں، یہ بڑی عجیب بات تھی بھائی۔ ایک تختہ نکالا تھا کشتی کا، اب اس کشتی کو غرق ہونا تھا، صحیح ہے؟ اور حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ باہر ایک بادشاہ تھا، وہ کشتیاں لیتا تھا، غرق ہونے کی بات ہی نہیں کی، صحیح ہے؟ تو یہ کیا یاد دلانے کے لیے تھا؟ بعد میں خدا نے یاد دلوایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
کہ کیا ہمارے حکم پر آپ کی ماں نے آپ کو لکڑی کی صندوق میں نہیں ڈالا تھا؟ کیا وہ واٹر پروف تھا؟ کیا اس میں پانی داخل نہیں ہو سکتا تھا؟ تو اگر اس میں پانی داخل نہیں ہوا اور آپ بچ گئے تو اس کشتی کی آپ پرواہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، بٹوین لائن یہ میسیج حضرت خضر نے کنوے کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ ہاں میری ماں نے رسک لیا تھا اور میں غرق نہیں ہوا تھا۔ پھر انہوں نے کہا آپ نے جوان کیوں مارا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک جواب دیا اور پیچھے یہ سمجھایا، موسیٰ اگر میں قاتل ہوں تو کیا آپ بھی قاتل نہیں ہیں؟ آپ نے بھی تو ایک بندہ مارا تھا۔ اگر آپ کا وہ مارنا جرم نہیں ہے تو میں نے خدا کے حکم سے مارا ہے، یہ کیسے جرم ہو گیا؟ ہوئی بات یا نہیں ہوئی؟ تیسری دفعہ آپ اس پہ اجرت لے لیتے، تو حضرت خضر نے یاد دلایا کہ اے موسیٰ آپ نے ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، کیا اجرت مانگی تھی؟ نہیں مانگی تھی نا۔ خدا نے اس کی اجرت میں آپ کو نبی کے ساتھ رہنا دے دیا تھا، اب کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ تینوں پوائنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں گزر چکے تھے۔ اپنی زندگیوں پہ ہمیں دوبارہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم کتنی مرتبہ ایسی جگہوں سے گزرے ہوں گے جہاں کچھ اور ہو رہا ہوگا۔ اب مجھے صرف ایک ڈر ہے، نہیں معلوم میں نے صحیح فیصلے کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے۔ ہاں، یہ مشکل ہے، اور اگر مجھے یہ چاہیے کہ میرے فیصلے صحیح ہوں تو عزیزان محترم مجھے ڈیولپمنٹ دکھانی ہوگی، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس عمر پہ پہنچنے کے بعد بھی ہم لوگ کہیں زیادہ کمزور ہیں، ہم ہمیشہ صحیح فیصلے نہیں کر پائیں گے، سوائے یہ کہ خدا ہمارا ساتھ دیتے ہم صحیح فیصلے نہیں کر سکیں گے۔ اب آپ سوچئے، میں نے فیصلہ کیا قم جانے کا، کتنی عمر میں؟ 18 سال سے کم عمر میں۔ یہ میرا فیصلہ تھا، میں نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے فیصلے ہوئے ہوں گے جو خدا نے آپ کو کہیں بھیجنا چاہا ہوگا، کسی سے ملانا چاہا ہوگا، کچھ کروانا چاہا ہوگا، اس پہ غور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، قرآن سے توسل رکھتے ہیں، تمسک رکھتے ہیں، اور اپنے دلوں کو پاکیزگی کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جو آپ سے صحیح فیصلے کروا لے گی۔ اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آپ لوگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں یو آر ایٹ یور اون۔ اور ہمارے پاس دعاؤں کے اندر اصرار ہوا ہے کہ یہ دعا مانگو، ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، خدایا ہمیں ایک لحظے کے لیے، پلک جھپکنے کے لیے اپنے حال پہ نہ چھوڑ۔ اگر تو ہمیں حال پہ چھوڑ دے گا تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے، ہم تو مارے جائیں گے۔ صحیح، تو ہمیں ہمیشہ کی ایک پروٹیکشن چاہیے، اور یہ پروٹیکشن ہمیں بندگی سے نصیب ہوتی ہے، اپنے اورینٹیشن سے نصیب ہوتی ہے۔ آپ الحمدللہ اللہ کی طرف سے سعادت پا کر یہاں تک پہنچے، اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، اب ادھر تک آنے کے بعد اسی ڈیولپمنٹ کے چیپٹر کو جو انڈیویجول لیول پر ہے، تھوڑا سا ایک پوائنٹ میں اور آگے بڑھاؤں گا، مصائب کے چند جملات عرض ہوں گے، اور انشاءاللہ کل پھر ہم سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر کچھ کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد اگلے دنوں کے اندر اس سوشل ڈیولپمنٹ کو اس وقت سے جب عاشور تھا ظہور تک کیسے پہنچتا ہے، اس کو ہم کنوے کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ کام میں کیسے کروں؟ بالکل گراؤنڈ لیول پہ آ رہا ہوں میں، جو تھیوریٹیکلی انسان بعض اوقات بہت اوپر جاتا رہتا ہے اور نیچے لوگ کہیں اور چلے جاتے ہیں فیلڈ میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، گراؤنڈ لیول پہ رہنا چاہیے بالکل، تاکہ لوگوں کے پاس ہم پریکٹس میں رہیں۔ کرنا کیا ہے؟ بالکل سادہ ترین لفظوں میں کسی کی توہین کرنا چاہوں گا؟
پاکستان سے اٹھ کے آؤں گا سید الشہداء کا ذکر کرنے کے لیے، یہاں آ کے کسی کی توہین کروں گا میں کیوں اتنا پاگل پنا دکھاؤں گا؟ لیکن صرف میں یہ چاہوں گا کہ اپنے چند بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو اگر اپنے تجربے سے کچھ سکھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، تو وہ میں بتا دوں۔ صحیح، ہم سب جانتے ہیں ہم نے اپنی زندگیوں میں گناہ کیے ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم نے گناہ کیے ہوں گے، صحیح ہے، میرے جیسے نے زیادہ کیے ہوں گے، کسی نے کم کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم سب نے گناہ کیے۔ یہ گناہ ہمارے پاس کہیں اسٹور ہو رہے ہیں، یہ اسٹوریج موت کے بعد سامنے آنے والا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے، ہمارے پاس ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، میں اس حقیقت کو بہت سادہ کر کے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پہلے بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، لہذا میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بہت سادہ بنا کے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار پھر اس میں نصرت خدا کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ مجھے نہیں معلوم اب جو کمپیوٹرز ہیں ان کے کمپوننٹس اندر کیا ہے، چونکہ اب میں صرف کمپیوٹر استعمال کرتا ہوں، اندر جھانک کے بھی نہیں دیکھتا۔ پہلے اپنی انتہائی غربت کے زمانے میں سیکنڈ ہینڈ کمپیوٹرز خریدتا تھا، اندر جھانک جھانک کے دیکھنا پڑتا تھا، ہر روز کچھ نہ کچھ ہو جایا کرتا تھا۔ اور زمانہ بڑا عجیب زمانہ تھا، ہارڈ ڈسک یہاں ہوتی تھی، پروسیسر یہاں ہوتا تھا، ساؤنڈ کارڈ وہاں ہوتا تھا، فیکس کارڈ وہاں ہوتا تھا، ایک عجیب مصیبت کا زمانہ تھا۔ ایک پروسیسر علیحدہ تھا، ایک ہارڈ ڈسک علیحدہ تھی۔ ہم بھی ایسے ہی نہیں، جو ہماری ہارڈ ڈسک ہے وہی ہمارا پروسیسر ہے۔ اگر ہارڈ ڈسک میں گاربیج آیا، پروسیسر میں گاربیج آئے گا۔ پچھلی زندگی کے گناہ اگر اسٹوریج میں ہوئے، صحیح فیصلے نہیں ہوں گے، یہ پرابلم ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ پچھلے زندگی کے گناہ قیامت کے دن جہنم کی طرف لے جا سکتے ہیں، نہیں، قیامت کے دن نہیں لے کے جا رہے، وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، ابھی لے کے جا رہے ہیں، ابھی لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ بھئی یہ میری روح ہے، یہ میٹیریل روح نہیں ہے، یہ نان میٹیریل ہے، اس میں بائیفرکیشنز نہیں ہیں۔ یہ ممبر ہے، یہ اس میں ایک طرف سے حصہ علیحدہ ہے، بیٹھنے کا حصہ علیحدہ ہے، بیک کا حصہ علیحدہ ہے، یہ میٹیریل دنیا ہوتی ہے جس میں بائیفرکیشنز ہوتی ہیں۔ جو نان میٹیریل ہوتی ہے اس میں سمپل ایک ریالٹی ہوتی ہے۔ ہماری روح نان میٹیریل ہے، اس میں ایک ریالٹی ہے، یہی ریالٹی گناہوں کو اپنے اندر رکھتی ہے، یہی ریالٹی اچھے کاموں کو بھی اپنے اندر جمع کرتی ہے، یہی ریالٹی آپ کے فیصلوں کو پروسیس کرتی ہے، یہی ریالٹی آپ کو ہائر ریالٹی سے کنیکٹ کرتی ہے۔ اس ریالٹی کا ایک نام قلب ہے، اس کا ایک نام عقل ہے، اس کا ایک نام نفس ہے، ایک ہی ریالٹی ہے۔ اگر میری گزشتہ 60 سال کی زندگی سے 60,000 گناہ اگر میں لکھی ہوا تو اتنے کم ہوں گے اسٹور ہوئے میں، تو میں یہ توقع کروں کہ نمبر 1 اس کی پروسیسنگ صحیح ہوگی، ٹھیک ٹھاک گناہ ہے، پروسیسنگ کہاں سے صحیح ہوگی۔ نمبر 2 میں یا اللہ کہوں گا اور اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤں گا۔ کیسے ہوں گا؟ اتنے گاربیج کے ساتھ۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات دعائے کمیل میں مزہ نہیں آتا اور کوئی رو رو کے پاگل ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم دعائے عرفہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں پیچھے صفحے کتنے رہ گئے، اور کوئی اتنے عشق سے پڑھ رہا ہوتا ہے جیسے چاہتا ہے ساری زندگی پڑھے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دعائے کمیل تو ایک ہی تھی، اس کا پروسیسر میں کچھ گاربیج ہے، یہ مشکل ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے استغفار۔ کب کروں استغفار؟ آئیڈیل ٹائم عرض کر رہا ہوں، آئیڈیل ٹائم۔ اچھا مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ سنتے ہیں 10%، 15% عمل کر لیتے ہیں، سکسیس ریٹ بہت ہائی ہے۔ اگر میں کہوں 15% عمل کر لیتے ہیں، بہت ہائی ہے۔ 10% بھی کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کیا کروں؟ قرآن کریم نے استغفار کا آئیڈیل ٹائم فجر کے وقت سے چند منٹ پہلے بیان کیا ہے، جس کو سحر کہتے ہیں۔
ہر مسلمان کو سحری یاد رہتی ہے، یہ نہیں بھول سکتا ہے۔ یہی جو سحری کا ٹائم ہے یہ استغفار کا ٹائم ہے۔ بالکل 2+2=4 کر رہا ہوں۔ اگر آپ فجر سے کچھ منٹ پہلے اپنی زندگی میں روزانہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ پچھلے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کر لیں، آپ کی ریالٹی چینج ہو سکتی ہے، ریالٹی آل ٹوگیدر چینج ہو سکتی ہے۔ آپ کی اسپریچویلٹی، آپ کی وہ نورانیت، یہ سب کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے اس ایک پریکٹس سے۔ اچھا، کوئی فوراً مجھے کہے گا مولانا یہاں 2:30 کے اوپر فجر ہوتی ہے، کون بیچارہ اس سے پہلے اٹھے گا؟ چلو فجر پہ نہیں اٹھ سکتے، سحر پہ نہیں اٹھ سکتے، فجر میں کر لو۔ فجر کب ہوتی ہے؟ اذان فجر سے سورج نکلنے تک۔ بس ٹاپ پرائرٹی سحر کے وقت استغفار ہے۔ سحر کے وقت استغفار نہیں کر سکتے، کب کر لو؟ فجر کے وقت میں استغفار کر لو۔ کوئی کہہ مولانا میں نہیں کر پا رہا، کوئی بات نہیں، پھر جب مرضی آئے کر لو، کر لو، کر لو۔ ایٹ لیسٹ 70 ٹائمز جو قرآن کریم میں مشہور ہے، 100 دفعہ کر لیں، مسئلہ نہیں ہے، پرانے گناہوں کو یاد کر کے۔ اگر یہاں پہ 10% لوگ بھی کر گئے نا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے 60 سال ہو گئے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس کی زندگی تبدیل ہونی ہے، زندگی تبدیل ہونی ہے۔ کچھ ایسا ملنا ہے جو پہلے نہیں مل رہا ہوگا، لیکن کرنا ہے، کنسسٹنسی دکھانی پڑے گی، کنسسٹنسی دکھانی پڑے گی۔ پروردگار انشاءاللہ میری اور آپ کی سعادتوں میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ، اس سعادت کے حصول کے لیے کہ ہم انشاءاللہ سحر کے وقت یا فجر کے وقت یا دن میں کسی بھی وقت کنسسٹنٹلی استغفار کر سکیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ خود بخود آپ کی طبیعت کے اندر رجحان تبدیل ہونے لگتے ہیں، پازیٹیو چینج، پازیٹیو چینج۔ بہت ساری چیزیں جو پہلے اچھی نہیں لگیں گی بعد میں اچھی لگیں گی، بہت ساری چیزوں سے آپ کا دل نزدیک آئے گا۔ آپ نے دیکھا بعض لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، ذرا کوئی اشارہ بھی دو اللہ کے لیے، ان کے دل میں ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اللہ کی طرف آنے کے لیے لچک ہوتی ہے۔ بعض کے کسی کے اندر، بعض کے اندر کچھ نہیں ہوتا، کالحجارہ او اشد قسوۃ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ استغفار ہمارے دلوں کو پگھلا سکتا ہے، ہمیں خدا کے نزدیک لے جا سکتا ہے۔ الحمدللہ خدا نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑی فضیلت دی ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، بہت بڑی فضیلت دی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا نے ہمیں سید الشہداء کے غم میں رونا سکھایا ہوا ہے۔ قطعاً مت سوچے گا مبالغہ کروں گا، واللہ نہیں کر سکوں گا، اس معاملے میں تو کم از کم بالکل واضح ہے۔ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ انسان مختلف ہے جو امام حسین پہ روئے، وہ مختلف ہے۔ وہ انسان کچھ اور ہے، جو سید الشہداء پہ روتا ہے وہ کچھ اور، اس کا معاملہ کہیں اور ہے۔ تو خدا نے اتنی بڑی ایک فضیلت دی ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اسی کے اوپر بیس کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اور یہ جو خدا نے ہمیں رونا سکھایا ہوا ہے، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا یا پرسوں، اور اپنے جوان بچوں سے بچیوں سے عرض کرتا ہوں، چونکہ مجھے خبریں ملتی ہیں بعض اوقات جو اچھی نہیں ہوتی۔ یقین مانیے مجھے کسی نے بتایا کہ بہت ایک تفصیل سے ظاہر میں بچنا چاہ رہا ہوں، کسی نے مجھے بتایا کہ انگلش سیکشن کے اندر مجلس پڑھنے والے بہت اچھے تھے، میں بھی جانتا ہوں ان کو، بہت اچھے آدمی تھے، ایک بھی بچہ آنسو سے نہیں رویا، مجھے بتایا۔ میں نے پوچھا مبالغہ کر رہے ہو، زیادہ نہیں روتے؟ کہنے نہیں مولانا زیادہ نہیں، ایک کبھی آنسو نہیں نکلتا، اسی لندن کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو آپ جو یہاں پر ہو، اگر آپ وہ ہو جو مصائب پر رو لیتے ہو، بہت اچھی بات ہے، آپ مصائب پر رو۔ اگر آپ وہ ہو جو مثال کے طور پر ہی کہتے ہو مولانا مجھے مصائب پر رونا نہیں آتا، صحیح ہے، تو میں آپ کی جگہ اگر ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں سر جھکاتا، اور میں سر جھکا کر بی بی سیدہ سے کہتا بی بی میں آپ کے بیٹے کا ماننے والا ہوں، ان کے غم کے لیے یہاں تک آیا ہوں، میری آنکھ میں آنسو کیوں نہیں آ رہا ہے؟
مجھے آنسو نصیب کر۔ تو میں اپنے جوان بچوں سے کہوں گا تھوڑا سی دیر کے لیے سر جھکا لیا کرو اور سید الشہداء کے اس غم کے اوپر سوچنا شروع کر دیا، کہیں نہ کہیں خدا انشاءاللہ نصیب کرے گا۔ آج ہم تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں، جیسا کہ سلام میں فرمایا حضرت حبیب ابن مظاہر۔ اگر انتہائی مختصر مسائل کروں، میں مسائل کی زیادہ طاقت نہیں ہوتی ہے، اگر انتہائی مختصر بھی عرض کروں تو میں صرف اتنا عرض کروں گا، اس بھری دنیا میں امام نے حبیب کے علاوہ کسی کو اس طرح خط نہیں لکھا۔ کیا مقام ہے حضرت حبیب کا، کتنا بڑا مقام ہوگا کہ سید الشہداء نے باقی سب کو خط لکھے، کسی اور طرح لکھے، لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر کو جو خط لکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی عزیزان محترم، اگر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ کہ امام نے اس خط میں حبیب کو اپنے مصائب سنائے ہیں، کسی خط میں اپنے مصائب نہیں سنائے تھے، گویا اپنے دل کے مصائب سنائے حبیب کو۔ اور جو ٹائٹل تھا وہ بڑا ہی عجیب تھا، الی الرجل الفقیہ۔ نہیں معلوم اس کا مقام کیا ہوگا جس کو معصوم فقیہ کہتے ہیں، معصوم فقیہ کہتے ہیں، کیا مقام۔ اور فرمایا کہ اے حبیب رجل الفقیہ، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ سے ہماری قرابت داری کیا ہے، اور تم وہ ہو جو پہچاننے والوں میں سے ہو، تم اس کو پہچانتے ہو۔ اس کے بعد ایک اور جملہ لکھا اور کہا حبیب تم وہ جس کے اندر شجاعت بھی بہت ہے، شہامت ہے، اور جس کی رائے مضبوط ہے۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم ایک جملہ لکھا، فرمایا حبیب ہمیں یقین ہے کہ تم ہماری نصرت میں کوئی کمی نہیں کرو گے، ہماری نصرت میں کوئی کمی نہیں کرو گے۔ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ کون سے وہ لوگ تھے جو سید الشہداء کی مصائب پر اپنی شہادتوں سے پہلے رو رہے تھے، اپنی شہادت سے پہلے رو رہے تھے، حبیب ان لوگوں میں سے تھے۔ جب یہ خط حبیب کے ہاتھ میں آیا، خط دیکھ کر حبیب رونے لگے، کہنے لگے حسین پر وہ وقت آ گیا کہ مجھ جیسوں کو خط لکھا ہے کہ نصرت کے لیے آ جاؤ۔ حبیب ابن مظاہر کوفہ کے حالات سے بڑی سختی سے باہر نکلے، اور گویا مسلم بن اوسجہ یا ساتھ ساتھ نکلے یا کچھ وقت کے بعد انہوں نے حبیب ابن مظاہر کا ساتھ دیا۔ دونوں قبیلے بنی اسد کے ہیں، دونوں قبیلے بنی اسد کے ہیں۔ ایسے وقت بہت کم ہے، ورنہ میں بنی اسد کے معاملے میں کچھ مسائل عرض کرنے والا تھا، لیکن انشاءاللہ کسی اور دن انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر مسلم بن اوسجہ وہ بھی بنی اسد کے، یہ بنی اسد کی مدد کو لیتے ہوئے کربلا کے میدان تک پہنچ گئے۔ اب جو پہنچنے کا منظر ہے وہ بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی عجیب ہے۔ یعنی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ دشمن کے لشکر بار بار آتے تھے اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا گھبرا کر اپنے بھائی کے پاس آتی تھیں اور فرماتی تھی بھیا دشمنوں کے اتنے لشکر آ رہے ہیں، اتنے لشکر آ رہے ہیں، بس ایک موقع کے اوپر سید الشہداء کے خیمے کی طرف آتے ہوئے 2 سوار نظر آئے۔ تو اب جو بی بی زینب کبریٰ نے دیکھا تو فرمایا بھیا یہ کون آ رہا ہے؟ فرمایا یہ میرا لشکر آ رہا ہے۔ اے حبیب آپ کی خوش قسمتی کو ہمارا سلام۔ فرمایا یہ میرا لشکر آ رہا ہے۔ اور جب دیکھا تو حبیب ابن مظاہر تشریف لائے ہیں، گویا مسلم بن اوسجہ ساتھ تشریف لائے ہیں۔ ایسو ایک روایت مشہور ہے، آج بھی میں دیکھ رہا تھا، یہ مشہور روایت ہے کہ اس موقع پر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خوش ہوئیں اور اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا حبیب کو میرا سلام پہنچا دو۔ دوسری جگہ جہاں مصائب امام حسین پر حبیب روئے، وہ وقت تھا جب امام حسین نے بتایا زینب آپ کو سلام کہہ رہی۔ حبیب ابن مظاہر گویا تڑپ اٹھے۔ اہل بیت
بیت اطہار کی غربت یہاں تک آ گئی ہے کہ بنت علی سلام کہلوا رہی ہے۔ تو بس ایک روایت شام عاشور کی اور آپ کی خدمت میں ایک موقع ہے شام عاشور میں آیا ہے جب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے خیمے میں تشریف لائیں اور کہا کہ بھیا دشمن بہت زیادہ ہیں، حالات بہت سخت ہیں، آپ کے انصار کی تعداد انتہائی کم ہے، کیا آپ نے اپنے آوان و انصار کا امتحان لے لیا؟ بن حلال بجلی حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے اور کہا غضب ہو گیا۔ بی بی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، حبیب ابن مظاہر نے بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ آپ لوگ یہیں بیٹھیے، اور حبیب ابن مظاہر بنی ہاشم کے جوانوں کے علاوہ باقیوں کو لے کر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے در تک پہنچے اور سید الشہداء سے کہا کہ آپ کی بہن سے میں خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ جب اجازت ملی تو فرمایا بی بی باہر آپ کے غلام حاضر ہیں، شمشیروں کو گردنوں پہ رکھ لیا ہے، ہم رات کی زندگی نہیں چاہتے ہیں، آپ حکم فرمائیں، ابھی اپنی تیغوں کو چلا کر اپنے سروں کو جدا کر دیں گے۔ میں کہوں گا بی بی آپ کے ایسے جانثار پھر ایک موقع آئے گا جب بی بی 11 محرم کو سوار کروا رہی ہوگی۔ حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے۔ بس عزیز و آخری جملہ عرض کروں گا، ایک موقع آیا مسلم بن اوسجہ زمین پر گرے، سید الشہداء تشریف لائے جو حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مسلم بن اوسجہ آئے تھے، حبیب ابن مظاہر بھی آئے، امام حسین بھی آئے، مسلم بن اوسجہ کا آخری لمحہ تھا۔ حبیب ابن مظاہر نے دیکھا اور کہا اے مسلم اگر میرے زندہ رہنے کا امکان ہوتا میں تم سے وصیت نامہ پوچھتا اور تمہارے وصیت نامے پہ عمل کرتا، لیکن مجھے معلوم ہے میری زندگی نہیں ہے آگے۔ مسلم بن اوسجہ نے یہ سنا تو بس امام حسین کی طرف دیکھ کر کہا حسین کا ساتھ دے دا، حسین کا ساتھ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا خداوندا جو بی بی زینب کبریٰ کی آنکھوں سے نکلے، حبیب ابن مظاہر کی آنکھوں سے نکلے، خداوندا ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اسراء میں شہادت